اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک ایجوکیشن اینڈ اپڈیٹس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی یعنی ایک ایسا ڈرنک بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ ہی تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی تیار کرنے کے بعد اگر آپ وہی ڈرنک یعنی وہی پانی اگر کسی شوگر کے مریض کو پلا دیتے ہیں تو انشاءاللہ 30 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یعنی ڈاکٹر بھی حیران رہ جائے گا کہ آپ نے اس مریض کو کیا دیا ہے۔ یعنی اس ڈرنک کے پینے کے بعد آپ کی شوگر جو ہے نارمل ہو جائے گی، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ شوگر کی مقدار ہوگی وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو دوستو، ایسا چھوٹا سا نسخہ آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا ہوگا، نہ ہی آپ نے کبھی پہلے سنا ہوگا۔ تو دوستو، آج کل کے دور میں ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کے گھر کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بڑے بڑے دور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں اور میلوں کے حساب سے ڈاکٹروں کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں اور ان سے چیک اپ کرواتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہماری جو ہے شوگر کنٹرول ہو جائے، یعنی شوگر جیسی بیماری سے ہمیں نجات مل جائے، تو آج میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنا بھی پیسہ لگایا ہے اور جتنے بھی آپ مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں وہ تو وقت آپ کا چلا گیا، لیکن آپ لوگ آج میرے کہنے پر اس نسخہ کو لازمی ٹرائی کریں۔ یقین کریں، موت تو آ جائے گی لیکن شوگر آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جسم میں صرف اتنی ہی مقدار رہے گی، اتنی ہی شوگر رہے گی جتنی جسم کو ضرورت ہوگی۔ یہ بیماری ہمارے جسم میں بے شمار دائمی بیماریوں کی ماں ہے، تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے جسم میں انسولین پیدا کرنے والے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمارا جسم انسولین کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اور جب یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کے مریض کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خوراک میں صحیح غذا کا استعمال کرے۔ تو آج یہ چھوٹا سا پانی کا ایک نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ شوگر والے مریض اپنے کھانے میں پہلے سے تیار شدہ گوشت اور فاسٹ فوڈ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی خوراک میں دال، سبزیاں اور پھل، انڈے اور سبزیاں وغیرہ شامل کر سکتے ہیں، اور شوگر والے مریض کو باقاعدگی سے ورزش کرنا چاہیے، اور اگر روزانہ بھی ورزش نہ کر سکے تو ایک دن کو چھوڑ کر دوسرے دن لازمی کر لیا کریں، کیونکہ ورزش جسم کے وزن کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے اور انسولین کی سطح کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر دن میں 5 گلاس پانی کے پیتے ہیں، 5 گلاس پینے کے بجائے آپ 10 گلاس کر لیں اور پانی کو ابال کر استعمال کریں، کیونکہ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے اور جتنا مرضی آپ مہنگا علاج کرواتے رہیں وہ علاج سارا کا سارا ضائع ہی ہوگا۔ تو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس کا ڈرنک کا جو میں چھوٹا سا نسخہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو توجہ سے نوٹ فرمانا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہی آج یہ شوگر کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ میرے جتنے بھی بھائی اور دوست پریشان رہتے ہیں شوگر کی وجہ سے اور شوگر پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ نسخہ صرف استعمال کرنے کی دیر ہی ہوگی کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس نسخہ کو لازمی ٹرائی کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 گلاس آپ نے پانی کے ایک برتن میں ڈال لینے ہیں، یعنی صرف اور صرف 2 گلاس ہی پانی کے لینے ہیں، نہ پھر کم ہو نہ پھر زیادہ ہو۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم پانی کا جو لیول ہوتا ہے اس پانی کے لیول کو صحیح طریقے سے نہیں ماپتے، یعنی میں نے 2 گلاسوں کا کہا ہے لیکن کچھ لوگ یا 1 گلاس لے لیں یا پھر اپنے تجربے کریں، پھر 1.5 گلاس پانی ڈال لیں۔ تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ نے صرف اور صرف 2 گلاس پانی کے لینے ہیں، اور پھر ان پانی کو آپ ایک برتن میں ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1 چمچ آپ نے میتھی دانہ اس کے اندر ڈال لینا ہے۔ تو دوستو، میتھی دانہ ہمارے کچن میں پائی جانے والی ایک عام جڑی بوٹی ہی ہوتی ہے، اور اس میں فائبر کی ایک اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کے شوگر میں کچھ زیادہ ہی کارآمد ثابت
ضرورت ہوتی ہے۔ 1 چمچ میتھی دانے کا آپ نے اس پانی کے اندر ڈال لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ادرک کے بارے میں سنا ہی ہوگا اور وہ تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کھانا بناتے ہیں یا پھر سبزیاں بناتے ہیں اس کے اندر آپ ادرک کا استعمال لازماً کرتے ہیں۔ ادرک آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس ٹکڑے کا آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اسی پیسٹ کو آپ نے اسی پانی کے اندر ڈال لینا ہے۔ اس پانی کے اندر ہم نے میتھی دانہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پانی کے اندر آپ نے کڑی پتہ ڈالنا ہے، جس کو ہم کری لیوز بولتے ہیں اور اکثر اوقات میٹھا نیم بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ہی مل جائے گا۔ خشک کڑی پتہ نہیں ڈالنا، اگر ہرا اور سبزہ یعنی اگر فریش کڑی پتہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہرا سبزہ کڑی پتہ ملے، تو پھر اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد آپ خشک کڑی پتہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر کڑی پتے کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا سب سے اہم فائدہ یہ ہے، اس سے جو بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے، یعنی جو لیول ہوتا ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چٹکی آپ نے اس کے اندر دار چینی کی ڈال دینی ہے اور دار چینی بھی گھر میں آپ کے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے اندر آئرن اور کیلشیم بھی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور دار چینی جو ہوتی ہے یہ بلڈ شوگر کی سطح کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے اور کھانے کے بعد جسم میں داخل ہونے والے گلوکوز کو دار چینی کم کر دیتی ہے، یعنی اس کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ باقی چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں کہ اس کے بعد آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ نے 2 گلاس پانی کے لینے ہیں، اس کے اندر آپ نے 1 چمچ کڑی دانہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 10 سے 15 پتے میٹھے نیم کے ڈال دینے ہیں، جس کو ہم کری لیوز بھی کہتے ہیں، یعنی 10 سے 15 اس کے پتے ڈال دیں۔ اس کے بعد 1 چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا پیسٹ کر کے ڈال دیں اور 1 چٹکی آپ نے دار چینی کی ڈال دینی ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو چولہے پر چڑھا دینا ہے اور اس کو اتنا ابالنا ہے کہ جب تک وہ پانی آدھا نہ رہ جائے، یعنی جب آپ نے 2 گلاس پانی ڈالا ہے تو یعنی جب اس پتیلے میں 1 گلاس رہ جائے تو تب آپ اس کو اتار سکتے ہیں، یعنی اتارنے کے بعد آپ اس پانی کو اچھی طرح سے چھان لیں اور صبح خالی پیٹ شوگر والے مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ اگر وہ زیادہ نہ پی سکے تو صرف اور صرف آدھا گلاس اس کو دے دیں۔ جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں اور باقی ان کے علاوہ جو لوگ بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس نسخے کو لازمی ٹرائی کر لیں۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، آپ کو صبح کے وقت اس لیے بتایا کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، صبح کے وقت جو شوگر کے مریضوں کا جو بلڈ پریشر کا لیول ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ صبح کے وقت اس کو ڈرنک کو پی لیتے ہیں یا پھر کسی شوگر والے مریض کو پلا دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ اس مریض کی رپورٹ کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ڈاکٹر خود ہی اس رپورٹ کر دے کر حیران رہ جائے گا کہ آپ نے اس مریض کو ایسا کیا دیا ہے کہ اس مریض کی شوگر جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس نسخے کو استعمال کرتے جائیں گے 1 ہفتے تک یا 10 دن تک، تو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی کے لیے آپ کی جسم سے شوگر کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔